ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیجا، تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیتیں پڑھ کر تمہیں سناتا ہے، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ چیزیں سکھاتا ہے جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہے، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو، نافرمانی نہ کرو۔ پیچھے آیت میں جہت قبلے کی تبدیلی کا حکم تھا، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے مزید باتیں کی تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بیوقوف لوگ اعتراضات کریں گے، اور اس کے بعد پھر پچھلے درس میں یہ بات گزری تھی وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے تاکہ تم سیدھے راستے پہ چلو اور ہدایت کے راستے پہ چلو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبلے کا متعین ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ کعبہ جو ہے بیت اللہ یہ ایسا مقام ہے کہ اس مقام کو باقی مقامات پر فضیلت حاصل ہے سوائے ایک مقام کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، یہ وہ مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ جو مٹی کے ذرے لگے ہوئے ہیں یہ کعبے سے بھی افضل ہیں، عرش معلیٰ سے بھی افضل ہیں، اور اللہ کی کرسی سے بھی افضل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ جو مٹی کے ذرات لگے ہوئے ہیں، وجہ کہ جو کعبہ ہے یہ اللہ کا گھر ہے لیکن اللہ اس میں رہتا نہیں ہے، جو اللہ کا عرش ہے، جو اللہ کی کرسی ہے، اللہ وہاں پہ رہتا نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں روضہ مبارک میں رہتے ہیں، اس لیے یہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے اور اللہ کی کرسی سے بھی افضل ہے۔ مزید یہ کہ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری ہو، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری ہو تو دعا مانگنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف منہ کرو اور کعبے کی طرف پیٹھ کرو، کعبے کی طرف آپ کی پیٹھ ہو۔ اگر آپ اس وقت دعا مانگنے کے لیے کعبے کی طرف منہ کرو گے تو پھر آپ کی پیٹھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف ہوگی جو کہ بے ادبی ہے، یعنی اس وقت کعبے کی طرف پیٹھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم کعبے کی طرف منہ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے شہید ہوئے جنگ احد کے درمیان۔ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 10-11 بندوں کا دستہ اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا، جن میں ایک حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ تیر کھاتے رہے، انہوں نے تیر سینے پہ نہیں کھائے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر پیٹھ پہ کھائے۔ بہادر بندہ تو تیر سینے پہ کھاتا ہے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیٹھ پہ کھائے۔ وجہ کیا کہ جب دشمن کی طرف تیر آتا تو یہ سامنے کھڑے ہو جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر لیتے، کہیں پہ تیر کندھے پہ لگ جاتا، کہیں پہ کمر کے اندر لگ جاتا۔ اسی حالت میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ جنگ کے موقع پہ بھی ادب کا اتنا خیال رکھا کہ اگر میں تیر کی طرف سینہ کروں گا کہ سینے میں مجھے تیر لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹھ ہو جائے گی اور یہ بے ادبی ہے۔ جنگ کے موقع پہ بھی ادب کا اتنا خیال کیا ہے۔ تو سب سے بہتر جو جگہ ہے باقی مقامات کے لحاظ سے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی وہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، کیونکہ پچھلے درس میں بھی یہ بات بیان کی تھی کہ باقی مقامات کی نسبت خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا یہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہاں پہ 1,00,000 نمازیں پڑھیں اور خانہ کعبہ میں 1 نماز پڑھیں، ان کا ثواب برابر ہے۔ اتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، پچھلے درس کی بات ہے، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں نعمتیں تم پر پوری کی ہیں۔ اور پھر کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام جو ہوتا ہے وہ مادی طور پر ہوتا ہے اور کبھی انعام روحانی طور پر ہوتا ہے۔ مادی طور پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، اور روحانی طور پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ یہ 2 انعام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ پھر ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتمام نعمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیچھے فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کی ہے۔ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دخل الجنہ، جو بندہ جنت میں داخل ہو گئے اس نے اللہ تعالیٰ کی پوری نعمت کو پا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری نعمت ہے۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی
کہ جس بندے کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اس نے اللہ تعالیٰ کی پوری نعمت حاصل کر لیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، توفنی مسلما، یا اللہ تعالیٰ مجھے موت دے تو میں مسلمان ہونے کی حالت میں، توفنی مسلما۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، پیچھے کعبے کی بات تھی اور یہاں پھر رسول کی بات آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا۔ یہ خانہ کعبہ بھی ایسے اللہ تعالیٰ کی، خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے جیسا کہ تم میں سے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا ہے۔ رسول ارسلنا فیکم، تمہارے اندر، رسولاً، رسول بھیجا ہے، منکم، جو تم ہی میں سے ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ رسول انسان ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں رسول جو ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا، نورانی مخلوق ہوتا ہے، فرشتوں میں سے ہوتا ہے۔ نہیں، اگر فرشتوں میں سے رسول آ جائے تو فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، فرشتوں کے غم نہیں ہوتے، فرشتوں کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ پھر اگر نبی آتا اور وہ کہتا روزہ رکھو، پھر لوگ اعتراض کرتے کہ خود تو کھانے پینے سے پاک ہے، ہمیں روزے کا حکم دیتا ہے۔ پھر اگر جہاد کا کہتا تو کہتے خود تو تکلیفوں سے پاک ہے، خود تو بیماریوں سے پاک ہے، ہمیں کہتا ہے کہ یہ کام کرو، تبلیغ کرو، تکلیفیں نہیں آئیں گی، اور جہاد کے لیے نکلو، تکلیفیں نہیں آئیں گی، تو خود تو اس پہ تکلیفیں نہیں آتی، فرشتے نورانی مخلوق ہوتے۔ نمبر ایک۔ دوسری بات یہ کہ فرشتوں کا خاندان نہیں ہوتا۔ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی اتنی بیویاں، اتنے بیٹیاں، اتنے بھائی ہیں، یہ کبھی ہم نے نہیں سنا، نہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں، نہ میکائیل علیہ السلام کے بارے میں، فرشتوں کے خاندان کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ اگر کسی نبی کو فرشتہ مان لیا جائے تو اس کا خاندان ختم ہو جائے گا، تو اس لیے ہم نبی کو فرشتہ تو نہیں مانتے لیکن فرشتے سے افضل مانتے ہیں۔ پیچھے یہ بات گزری تھی رمضان المبارک کے اندر کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو ذات ہے وہ فرشتوں سے بہت افضل ہے، فرشتوں سے افضل ہے، اور صحابہ کرام کی جو جماعت ہے، صحابہ کرام کی جماعت فرشتوں سے افضل ہے، اور پھر باقی لوگ جو ہیں ان سے بڑے بڑے جو فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، یہ افضل ہیں، اور باقی فرشتوں سے عام بندے افضل ہیں، اور جو گناہ گار بندے ہیں ان سے پھر عام فرشتے بھی افضل ہیں۔ تو انبیاء کی جماعت جو ہوتی ہے وہ تو فرشتوں سے بھی افضل ہوتی ہے۔ کیوں؟ فرشتوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھی ہے۔ فرشتے تو عام نماز میں بھی ابتدا کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جا رہے تھے، بیت المقدس کے اندر جب نماز کا وقت ہوا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء وہاں پہ موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ نماز آپ نے پڑھانی ہے۔ تو تمام انبیاء نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ یہاں سے ختم نبوت کی تعریف بھی نکلتی ہے کہ جس انسان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے معراج والی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں بیت المقدس میں جو نماز، جس نے نماز پڑھی ہے وہ نبی ہے۔ سارے نبی وہاں پہ تھے، مرزا قادیانی کا تو دادا وہاں پہ نہیں تھا، مرزا قادیانی تو اپنی جگہ پہ۔ تو جس انسان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہاں پہ نماز پڑھی ہے معراج والی رات، وہ نبی ہے۔ جس انسان نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی پڑھی۔ یہاں پہ ایک مزید نکتہ بھی بتا دوں، جس کو اللہ امامت کے لیے کھڑا کرے، اگر وہاں پہ کوئی انکار کر دے تو اس کی نبوت بھی برقرار نہیں رہے گی۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نبی تو انکار نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے حکم کا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کو خدا نخواستہ اگر کوئی نبی بھی اس کا انکار کر دیتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو میرا حکم ہے، میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی؟ پھر اللہ تعالیٰ اسے نبوت بھی نہ دیتا، نبوت سے بھی نکال دیتا۔ اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑا کر دے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے کیے ہوئے کو امام نہ مانے، وہ پھر امت سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑا کیا، اور جو حضرت صدیق اکبر کو نہ مانے امام، وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی خارج ہو جائے گا، اس کو مسلمان شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو جو انکار کرے وہ پکا ٹھکا کافر ہے۔ باقی صحابہ کے بارے میں اگر کوئی بندہ صحابہ کا انکار کرتا ہے تو اس کو کافر ہم نہیں کہہ سکتے، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، گناہگار ہوگا، ظالم ہوگا، سب کچھ ہوگا، کافر نہیں کہہ سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن کریم سے ثابت ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ غار ثور کے اندر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا یقول لصاحبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا لا تحزن، ڈرنے کی بات نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو صاحب ہی یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت ثابت ہو رہی ہے، اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا اتم نعمتی علیکم، میں نے اپنی نعمت مکمل کی ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، ایک پیچھے نعمت تھی کعبے والی نعمت، اور دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، کہ تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، انسانوں میں سے ایک رسول بھیجا۔ یہاں کما کا لفظ آیا ہے۔ کما کا لفظ عربی کے اندر دو چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، ایک تشبیہ کے لیے، کسی چیز سے مشابہت کے لیے، اور ایک ہوتا ہے علت بیان کرنے کے لیے، وجہ بیان کرنے کے لیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اس کو تشبیہ کے لیے لیا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کعبے کو فضیلت بخشی ہے باقی مقامات پر، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اعظم دے کر، عظیم رسول بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت ہمارے اوپر کیا کی ہے، پوری کی ہے۔ اپنی نعمت اللہ تعالیٰ نے پوری کی ہے، عظیم پیغمبر عطا فرما کے۔ یہ تشبیہ کے لیے، اور دوسری علت کے لیے کہ وجہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم، جیسے کہ میں نے تم میں سے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا ہے تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پورا کر کے تمہیں ہدایت کے راستے پہ چلاؤں۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہی معنی بہتر ہے کہ یہ لفظ علت کے لیے ہے، کما کا لفظ، تاکہ تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کروں اور تم ہدایت کے راستے پہ چلے جاؤ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، کپڑا پہننے کی دعا ہے، اللہم ربنا لک الحمد کما کسوتنی، اے اللہ تیری تعریف ہے جس طرح تو نے ہمیں کپڑا پہنایا ہے، تیری تعریف کرتے ہیں ہم۔ آگے آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی کہ پرانے کپڑے پہنا اور نئے کپڑے پہنا، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ تو فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تم پر، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اندر سے تمہیں پاک کرتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے انسان کی جسمانی بیماری اور ایک ہوتی ہے انسان کی روحانی بیماری۔ جس طرح جسمانی بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے، اس طرح روحانی علاج کے لیے کسی نیک بندے کے پاس، عالم کے ساتھ، پیر کے پاس جانا ضروری ہے، نیک بندے کے پاس، اور پیر حق والا پیر ہو۔ تو یزکیکم، جو تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی۔ اس کی تفسیر پیچھے گزر گئی ہے پہلے سپارے کے 16ویں رکوع میں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ چیزیں سکھاتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ پیچھے یہاں پہ تھا پہلے سپارے کے آخر میں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ یزکیہم کا لفظ بعد میں تھا کہ پاکیزہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یزکیہم کا لفظ پہلے فرمایا اور کتاب اور حکمت کا لفظ بعد میں فرمایا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ پہلے وہاں پہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پہلے ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ویزکیہم یہ آخر میں کہا تھا، اور یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اندر رسول بھیجا ہے، تمہیں آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، اور پھر پہلے اللہ نے تزکیہ کا ذکر کیا، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے اندر کی پاکیزگی کرتا ہے، پھر اللہ نے ذکر کیا ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے غرض و غایت، مقصد ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے عمل۔ اصل چیز جو ہے وہ عمل ہے۔ وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ ایسا رسول بھیج جن میں سے جو انہیں کتاب کا علم بھی سکھائے، حکمت بھی سکھائے، اور انہیں پاکیزہ بھی کرے۔ اور یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پہلے ذکر کیا ہے کہ وہ یزکیکم، تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، وہ یعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اصل مقصود جو ہے وہ عمل ہے، اصل چیز یہ عمل ہے، اور اس سے پہلے مسائل سکھائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس لفظ کو ذکر کیا۔ وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی تو وہاں ترتیب کا لحاظ نہیں تھا، یہاں پہ عمل کے اعتبار سے عمل کو پہلے رکھا گیا ہے اور کتاب اور حکمت کو بعد میں رکھا گیا ہے، کہ اصل چیز عمل ہے، عمل کو دیکھنا ہے۔ اور یہ اللہ کا رسول تمہیں کتاب اور حکمت، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کا رسول تمہیں سکھائے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ تم نے عمل کرنا ہے، اس لیے یزکیکم کو پہلے ذکر کیا گیا کہ عمل کو سامنے رکھنا ہے۔ یہی سپارہ، پہلا سپارہ، دوسرا سپارہ اور تیسرے سپارے کا پہلا آدھا، یہ سورۃ بقرہ جو 2.5 سپاروں پر مشتمل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ بقرہ کو 2.5 سال میں یاد کیا تھا۔ ہمارے ہاں بچہ 1 سال، 1.5 سال، آج کل تو بہت جلدی حافظ ہو رہے ہیں، 1.5 سال میں پورا حافظ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 سال میں اس سورت کو، صرف سورۃ بقرہ کو یاد کیا، اور جب سورۃ بقرہ پوری ہوئی تو کہا الحمدللہ، اس عرصے میں نے سورۃ بقرہ پوری کی ہے، اور سورۃ بقرہ کی ہر آیت پہ میرا عمل بھی پورا ہوا ہے۔ اصل چیز عمل ہے کہ
انسان اس پہ عمل کرے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ چیزیں سکھاتا ہے جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہے۔ مسائل، وضو کے بارے میں مسائل ہو گئے، اسی طرح نماز کے بارے میں مسائل ہو گئے، زکوٰۃ کے بارے میں مسائل ہو گئے، روزے کے بارے میں مسائل ہو گئے، یہ تمام مسائل۔ وضو کے بارے میں ایک بات یاد آ گئی، ہمارے عوام میں ایک مسئلہ مشہور ہے کہ اگر انسان نے وضو کرنا ہے تو وضو سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، استنجا تب کیا جاتا ہے جب انسان کے جسم پر نجاست لگی ہو۔ اگر انسان نے پاخانہ کیا ہے، پیشاب کیا ہے، تب استنجا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، ورنہ اگر اس نے عصر کے وقت استنجا کیا تھا، وضو کیا تھا اور وضو ٹوٹ گیا اور اس کے بعد شام کے لیے وضو کرتا ہے تو اس وضو کے لیے استنجا کرنا ضروری نہیں ہے۔ استنجا اس وقت کیا جائے گا جب انسان نے پاخانہ پیشاب کیا ہو، اس وقت استنجا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں ایسی چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جن چیزوں کی تمہیں علم نہیں ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کرام کافروں کے مشرکین مکہ کے ظلم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو حبشہ میں جب گئے تو وہاں پہ یہاں مکہ کے جو مشرکین تھے یہ پیچھے پہنچ گئے اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو کہا کہ ہمارے غلام ہیں، بھاگ کر آئے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کرو۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ نیک قسم کا بادشاہ تھا، تو اس نے کہا یہ میرے مہمان ہیں اور انہوں نے میرے پاس پناہ لی ہے تو میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ انہوں نے بہت سی رشوتیں دی تھیں، تحفے تحائف دیے تھے کہ صحابہ کرام کو ہمارے حوالے کر دے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، صحابہ کرام کو بلایا کہ آؤ میرے پاس۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے بڑا بنایا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس کے دربار میں، جیسے گئے آگے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہاں پہ پہنچے تو سب سے جو پہلی چیز تھی جو اس کے درباریوں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ نہیں کیا، سیدھا چلے گئے۔ اور اس کے دربار میں جو بندہ پہلے جاتا تھا سجدہ تعظیمی کرتا تھا، ادب کے لیے جھکتا تھا، جیسے ہمارے فوجیوں میں سلوٹ ہوتا ہے، اس طرح بادشاہ کو کیا کیا جاتا، سجدہ کیا جاتا۔ تو درباریوں نے کہا سجدہ، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم سجدہ ایک خدا کو کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ نہیں کرتے، حتیٰ کہ اپنے نبی کو بھی نہیں کرتے۔ تو وہاں پہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے ہم مشرک تھے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سب سے پہلے ہمیں توحید کی دعوت دی، ہمیں مسائل سکھائے، ہمیں نماز کے مسائل سکھائے، یا ساری چیزیں آ گئی۔ تو اس حدیث سے یہ میں نے حدیث صرف اس لیے بیان کیا کہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ایسی چیزوں کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سکھاتا ہے جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں تھا۔ اور اس بات کا اقرار حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے نجاشی کے دربار میں کیا تھا کہ ہم تو ناواقف تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسائل سکھائے، ہم ظلم کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظلم کی تاریکی سے نکالا، ہم شرک کیا کرتے تھے، ہمیں شرک کی تاریکی سے نکالا، ہم قتل و غارت کیا کرتے تھے، ہمیں خون خرابے کے دلسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ تو یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی باتیں کی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے چند اصول بتائے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ یہاں سے آج کی آیت میں 2 اصول ہیں اور 3 اصول پھر اگلی آیت میں آئیں گے کہ انسان کے اخلاق کے لیے، تہذیب کے لیے 5 اصول ہیں۔ نمبر 1 ذکر، نمبر 2 شکر، نمبر 3 صبر، نمبر 4 دعا، اور نمبر 5 تعظیم شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، خانہ کعبہ ہو گیا، مسجد ہو گئی، اس طرح باقی جو نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کرنا۔ 2 باتیں آج آ رہی ہیں اور پھر 3 باتیں مزید آگے آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے اگر تم مجھے تنہائی میں یاد کرو گے تو میں تمہیں اپنے تنہائی میں یاد کروں گا، اپنے دل اپنے پاس یاد کروں گا، اور اگر تم محفل میں مجھے یاد کرو گے تو پھر میں اس سے بہتر محفل میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی فرشتوں کی محفل میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر تم میری طرف ایک قدم بڑھو گے تو میں تمہاری طرف کئی قدم بڑھوں گا، چل کر آؤ گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چلتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے قدم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اگر ہم ایک قدم اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے، نیکی کی طرف جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کئی گنا ہمارے طرف آئے گی۔ اگر ہم چل کر اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے، مسجد کی طرف آئیں گے، نیک کام کی طرف جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دوڑ کر تیزی کے ساتھ ہماری طرف آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو۔ تو سب سے بنیادی چیز ذکر ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اخلاص کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی تجلی کے ساتھ ہو جاتا ہے، پھر اس کو ذکر میں مزہ آتا ہے۔ اور اس طرح ہمارے اکابرین فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان اخلاص کے ساتھ ذکر کرنے لگے تو پھر ہر اللہ کے نام میں ایک خاص قسم کی الگ الگ قسم کی مٹھاس اور الگ الگ قسم کا مزہ ہے۔ جیسے ایک
کس کا مٹھائی کا ڈبہ ہو، مکس مٹھائی کا ڈبہ، اس میں رسگلے کا الگ ذائقہ ہوتا ہے، برفی کا الگ ذائقہ ہوتا ہے، اور ایک اور قسم کی برفی ہوتی ہے اس کا الگ ذائقہ ہوتا ہے، ہر چیز کا الگ الگ ذائقہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام یہ ہیں، اس کے علاوہ باقی نام بھی احادیث میں ہیں، تقریباً 3000 نام ہیں۔ تو ہر اللہ کے نام میں الگ الگ مزہ ہے، بشرط یہ کہ ہم اپنی زبان کو پاک رکھیں، ہم اپنے دل کو پاک رکھیں۔ دیکھیں، جس برتن میں ہم کتے کو دودھ پلا دیں اسی برتن میں ہم پانی نہیں پیتے، اسی برتن میں ہم دودھ نہیں پیتے جتنے تک اس کو صاف نہ کیا جائے۔ اور پھر ہماری ایک ہی زبان اسی زبان پہ ہم گالیاں بھی دیتے ہیں، اسی زبان پہ غلط باتیں بھی کرتے ہیں، اسی زبان سے غیبت بھی کرتے ہیں، اسی زبان سے جھوٹ بھی بولتے ہیں، پھر اسی زبان سے اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اس لیے ہمیں وہ ذکر کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ جیسے بیمار بندہ ہو نا، جس کی زبان کڑوی ہو جاتی ہے، اسے پھر میٹھے کا، پھر نمک کا، پھر اس کے کسی چیز کا بھی پتہ نہیں چلتا، وہ کہتا ہے سالن میں نمک نہیں ڈالا، مجھے تو نمک کا پتہ نہیں چل رہا، حالانکہ اس کی زبان کڑوی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جب انسان گناہ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور کیا کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، تو اس کی زبان کے اوپر اس کو وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جو اس کو محسوس ہونی چاہیے تھی۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی بتا دوں، بعض دفعہ یہ میسج میں لوگ احادیث بھیجتے ہیں، کسی قرآنی آیت کا ترجمہ بھیجتے ہیں، تو یہاں پہ سب سے جو بڑا اعتراض ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ موبائل میں حدیث نہ رکھی کرو، موبائل میں قرآن نہ رکھا کرو، ہر موبائل پاک نہیں ہوتا، قرآن کی بیعت بھی ہوگی، حدیث کی بیعت بھی ہوگی، اس لیے موبائل سے ڈیلیٹ کر دینے چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا جملہ نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا جملہ ہے، تاکہ جو ہم فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں مسلمانوں کے اندر فحاشی پھیلے اور دین نہ پھیلے۔ بعض دفعہ میسیجز پہ بھی بہت کام ہو جاتا ہے، مثلا ڈائمنڈ کے اندر وہاں کا جو امیر ہوگا وہ کوئی پیغام آگے بھیجے گا، تو وہاں کے جو تبلیغی حضرات ہوں گے وہاں یہاں سے بھیج دیں گے، وہ میسیج بھیج دیں گے، مرکز میں میسیج بھیج دیں گے، اپنے دوست احباب کو بتاؤ کہ امیر صاحب نے یہ پیغام بھیجا ہے، میسیج کے ذریعے پیغام چلا جاتا ہے۔ اس طرح کوئی اور حدیث بندہ بھیجنا چاہتا ہے، کسی موقع پہ بندہ روزے کی فضیلت کسی کو بھیجنا چاہتا ہے، کل 9 محرم ہے، کل 10 ذی الحجہ ہے، یہ روزہ رکھ لو، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لو، اتنا ثواب ہوگا، 10 ذی الحجہ کے دن یہ اس سنت پہ عمل کرو، اتنا ثواب ہوگا، یہ میسیجز بھی بندہ بھیج سکتا ہے۔ تو جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو موبائل اس لیے نکالی تھی کہ فحاشی پہلے، اور مسلمان اس پہ حدیثیں بھی بھیجتے ہیں، لہٰذا اس بات کو روکنا چاہیے اور مسلمانوں کو ذہن بناؤ کہ میسیجز میں اگر تم حدیثیں بھیجو گے تو یہ گناہ کا کام ہے، کیونکہ بعض دفعہ ڈیلیٹ بھی ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ موبائل کے اندر غلط قسم کی فلمیں اور گانے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کے موبائل میں نہ قرآن رکھو، نہ حدیثیں رکھو، نہ اسلامی باتیں رکھو۔ اگر یہ والی بات ہے تو پھر کیا ہم اپنی زبان پہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کریں گے، اپنی زبان سے ذکر نہیں کریں گے؟ کیوں؟ اسی زبان سے ہم گالیاں بھی دیتے ہیں، اسی زبان سے غیبت بھی کرتے ہیں، تو دونوں چیزیں اکٹھی پھر کیوں کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں، اگر ایک طرف انسان غلط کام کر رہا ہے تو غلط کام کی وجہ سے انسان نیک کام کو نہ چھوڑے، اگر گناہ ہو رہا ہے تو گناہ کی وجہ سے نیک کام کو نہ چھوڑے۔ ٹھیک ہے، گناہ کو ہمیں چھوڑنا چاہیے، لیکن گناہ کی وجہ سے نیک کام کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر موبائل کے اندر خدا نخواستہ فلمیں ہیں، گانے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم قرآن کریم کو ڈیلیٹ نہ کر دیں کہ میرے موبائل میں قرآن ہے تو گناہ ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت کا الگ ثواب ہوگا۔ اگر کوئی بندہ غیبت کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو وہ قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑے، ذکر کو نہ چھوڑے کہ میں تو اس زبان سے گالیاں دیتا ہوں، نہیں، گالیوں کا گناہ الگ ہوگا اور ذکر و تلاوت کا ثواب الگ ہوگا۔ تو فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی تھی کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ اپنے ذکر، شکر اور اچھی عبادت میں میری مدد فرما۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھا کرتے تھے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھائی ہے۔ پھر آگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ شکر دو طریقوں سے ادا کیا جاتا ہے، ایک تو ہے زبان سے، جیسے ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یا الحمدللہ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی مسلمین، یہ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی مسلمین ہے، وجعلنی من المسلمین نہیں ہے، احادیث کے اندر من کا لفظ نہیں ہے، وجعلنی مسلمین ہے۔ تو ایک تو ہے زبان سے شکر ادا کرنا، اور ایک ہے کہ بعض دفعہ اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کھانا دیا ہے تو اس کھانے میں سے شکر ادا کر کے اس کھانے میں سے کچھ نکال کر کسی غریب کو دے دینا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نئے کپڑے دیے ہیں تو نئے کپڑے پہننے کے بعد جو پرانے کپڑے ہیں وہ صدقہ کر دینا، پھر اس کے لیے یہ اجر و ثواب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہ تھی اور ہمارے اکابرین کا بھی یہ سلسلہ آ رہا ہے اور اسی پہ عمل کرنا بھی چاہیے۔ دیکھیں، ہم نیا جوڑا خریدتے ہیں تو پرانے جوڑے ہمارے پاس ہوتے ہیں، اس پرانے جوڑے کو دھلا کے استری کر کے کسی غریب کو دے دینا چاہیے۔ ایک طرف ہمارے پاس نیا جوڑا آ گیا اور جو پرانا جوڑا تھا کوئی ایک پرانا جوڑا کسی غریب کو دے دے، تو وہ آپ کے لیے استغفار کرتا رہے گا
اور آپ کے نام اعمال میں نیکی لکھتی جائیں گی۔ اور ایک بات یاد بھی رکھیں مزید کہ جب نیکی کریں، صدقہ وغیرہ خیرات وغیرہ کریں، تو اس میں دو باتیں یاد رکھا کریں۔ ایک تو یہ کہ جہاں آپ نیکی کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں، ایسی جگہ پہ خرچ کریں کہ بندہ غریب بھی ہو اور نیک بھی ہو۔ میں مزید سہولت کے لیے، آسانی کے لیے بتاتا ہوں کہ بندہ غریب بھی ہو، حافظ قرآن بھی ہو، بندہ غریب بھی ہو، عالم قرآن بھی ہو، تو اس کا ڈبل ثواب آپ کو ملے گا۔ ایک تو آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، مزید یہ کہ وہ نیکیاں کرے گا نا تو اس کی نیکیوں کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اس کی نیکیوں کا ثواب بھی۔ یہ نہیں ہے کہ گناہگاروں پر صدقہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہاں پہ آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ کسی غریب نیک بندے کی اگر آپ مدد کریں گے تو اس پہ ڈبل ثواب ہوگا، اس کی نیکیوں کا ثواب بھی آپ کو ملے گا کہ وہ آپ کے کپڑے پہن کے، آپ کے جوتے پہن کے وہ اگر عبادت کرے گا تو آپ کا ثواب، اس کی نیکیوں کا ثواب آپ کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا، اور صدقہ کرنے کا ثواب الگ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور شکر ادا کرو میرا، ناشکری نہ کرو۔ تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے، دے کر بھی آزماتا ہے، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان سے نعمتیں لے لیتا ہے اور لے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ میں مزید اس کو آسانی کے لیے سمجھاتا ہوں کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کو دولت دے کے امیر بنا کے بھی آزماتا ہے، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ غریب بنا کے بھی آزماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ امیر بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، شکر کرتا ہے یا اس مال کو ناشکری میں لگاتا ہے اور غلط کاموں میں لگاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غریب بنا کے پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، جو تیسری چیز ہے پھر اگلی آیت میں آئے گی۔ صبر کرتا ہے یہ ناشکری کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ کو میرا گھر نظر آیا کہ میری غربت اور ساری غربت۔ بعض دفعہ غربت کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے شکوے بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جو کچھ انسان کو ملے انسان کو اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ذکر اور شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔